الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین۔ اس صورت کو شروع ہی یاسین کسی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعاتن کی جمع ہے، مقطعاتن قطعن سے ہے کاٹنا، کیونکہ یا کو الگ سین کو الگ، یاسین کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، 3 نبیوں کا ذکر ہے، پھر قوم کا ان کو نہ ماننا، جھگڑنا، اس پر پھر ایک امتی حبیب نجار جو اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں ایک ایسے شخص ہے، اللہ کا نبی ہے، تم سے مطالبہ نہیں کرتا، تم کیوں اس کی بات نہیں مانتے؟ قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے ان کو مار ڈالا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی، ان کی حسرت کا ذکر کیا، کاش اس قوم کو میرے اس مقام کا پتہ چلے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق کو نبی کی بات ماننی چاہیے، اور جو پیغمبر کی تائید کرتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ جس طرح آج کے دور میں علماء ہیں، پیغمبر کی بات سمجھاتے ہیں، نبی والے دین کی طرح بلاتے ہیں، تو ان سے ٹکرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستارے کو دیکھو، زمین سے نباتات کو نکلنا دیکھو، سب چیزیں اللہ پاک نے کھول کے بیان فرمائیں۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں کا بیان فرمایا۔ جب قیامت آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا، ٹانگیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، بول کر بتائیں گے کہ کون کون سا گناہ ہم کرتے رہے ہیں، اس وقت سے ڈرو۔ پھر اللہ پاک نے متقین اور مجرمین کی حالت کا ذکر کیا ہے۔ متقین کو اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنت دیں گے، اپنے انعامات دیں گے، اور مجرم خدا تعالیٰ کے عذاب کے اندر ہوں گے، پریشانیوں کے اندر ہوں گے۔ مومنین اور مجرمین کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ پہلے صورت کے آخر میں ابی بن خلف کا قصہ بیان کیا، کو ظالم اللہ کے نبی سے بات کہتا تھا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ دیکھو من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہیں، کہ کون ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو سمجھاؤ، جس اللہ نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا فرما دیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اللہ جو سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، کہ اس مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کھڑا کر سکتے؟ یوں اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا۔ سورۃ الصافات، اس کا آغاز ہے والصافات صفا، ملائکہ جو صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہر وقت تیار ہیں۔ تو اس لیے سورت کا آغاز والصافات اس لفظ سے ہو رہا ہے، تو سورت کا نام ہی سورۃ الصافات ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عقیدے کو پھر ذکر فرمایا ہے، بعث بعد الموت کا ذکر کیا ہے، دلائل سے بات سمجھائی ہے۔ مشرکین کہتے ہیں ہم کیسے؟ فرمایا تم بھی ہو، تمہارے آباء و اجداد، ہم سب کو کھڑا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صورت میں جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ جنتی جہنمیوں سے باتیں کریں گے، جہنم والے جنت والوں سے باتیں کریں گے، جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے۔ وہاں جہنمیوں کو اپنی حسرتیں ہوں گی، یا کاش ہم بات کو مان لیتے، یا کاش فلاں کی بد کی بات نہ مانتے، فلاں سے دوستی نہ کرتے، آج یہاں نہ پڑے ہوتے، لیکن اس رونے دھونے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ نے ان کو ماننے والوں کو نجات دی، نہ ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بیان کیا ہے، ان کے بیٹے اسماعیل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا ابا جی میں تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے، اللہ نے بیٹے کو بچایا، اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، ان کے بدلے میں جنت کا دمبا دیا، اور انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہمارا مقصد تو بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، امتحان تھا۔ امتحان کا ہمارا یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں، اللہ امتحان لے کر امت کو بتانا چاہتے میں نے جن کو اپنا خلیل بنایا، دیکھو میں جانتا ہوں اس قابل ہے کہ اس کو خلیل بنایا جائے، ہمارے ہر حکم پہ کیسے جان دیتے ہیں۔ خود کو میدان جہاد میں پیش کرنا آسان ہے، بیٹے کو ذبح کر دینا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور ہمارے ابراہیم نے اس کو بھی کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ہارون کا کیا ہے لیکن اختصار سے۔ حضرت الیاس کا ذکر کیا ہے، الیاسین مستقل نبی ہے، حضرت الیاس کا نام ہی الیاسین۔
حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تسبیح پڑی ہے، پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں اور کدو کی بیل کے نیچے ٹھہرے ہیں، اللہ نے وہاں انتظام فرمایا ان کے رہن سہن کا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک اس میں پڑے رہتے۔ ہمیں اس عبرت حاصل کرنی چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ کی عظمت کے قائل ہوں۔ ہمیں یہ بات سمجھائی اللہ پاک نے نبیوں کے قصے اور واقعات کو بیان فرما۔ سورۃ صاد والقرآن ذی ذکر، کیونکہ سورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ صاد ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی سرکشی کا ذکر کیا، مشرکین کی تکذیب بیان کی ہے۔ مشرکین کہتے تھے ہمارے پاس نبی بھیجتے ہیں تو انسانوں کیوں بھیجتے ہیں، کسی فرشتے کو بھیجیں۔ تم جب انسان ہو تو نبی انسان ہی آئے گا، انسان کی ضرورتیں انسان زیادہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات بیان فرماتے ہیں اور مشرکین کی تردید فرما رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی ہے، نبوت کے منصب پر فائز ہے، ان پر بھی امتحان آئے لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے۔ نبی پر امتحان اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، امتی کے امتحان اس بیچارے کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اپنے گھوڑے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، جہاد کے گھوڑے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے شاید نماز کا وقت آگے گزر گیا، سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا کہ میں اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے میرے بعد کسی کو نہ ملے، اللہ نے دی ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ایوب علیہ السلام بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، بڑی بیماری سے گزرے ہیں، بڑی تکلیف سے گزرے ہیں، ان کی اہلیہ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ایک وقت آیا اللہ پاک نے پھر صحت دی ہے، اولاد دی ہے، جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کبھی مشکل تکلیف آ جائے انسان برداشت کرے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھے، یہ وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں، گزر جاتی ہیں۔ تو اللہ نبیوں کے قصے بیان کرا فرما کے امت کو یہ باتیں سمجھا رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ دیکھو پیغمبر کے ذمہ کام سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ انما انا منذر، منوانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ نبی کہہ رہے میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، میں مشرکین سے کوئی چیزیں نہیں مانگتا۔ ہاں، یا یہ مسئلہ یاد رکھیں، اہل علم، متقی اور علماء اپنوں سے کوئی چیز لیں یہ الگ چیز ہے، اور غیر سے لیں الگ چیز ہے۔ پیغمبر کفار سے فرماتے تھے کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ یہ دین پڑھانے والے کی اجرت لینا جائز نہیں۔ اس مسئلے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغمبر غیروں کو کہہ رہا ہے، اور آج بھی دین کا کام کرنے والے غیروں سے تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی چیز دے دو۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الزمر، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے اور اس پر دلائل بیان فرمائے۔ موحد اور مشرک کی مثال اللہ نے سورت میں آخر میں بڑی وضاحت سے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مشرک اس غلام کی طرح ہے جس کے آقا کئی ہوں، اور مومن موحد اس غلام کی طرح جس کا مالک صرف ایک ہو۔ ایک مالک کو جا اور کئی مالک کو جا، تو مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ شرک سے بچو اور توحید کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان فرما کے یہاں پر پارے کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید کی نعمت عطا فرمائے، باغیوں کی صفوں سے محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔